تو یہاں پر آسیہ علیہ السلام فرعون اور اس کے اعمال سے نجات طلب کر رہی ہیں۔ فرعون کا ایک اور عمل کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کو آمنا سامنا ہوتا ہے، جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لے آتے ہیں تو فرعون انہیں جادوگروں کو دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دوں گا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمتوں میں کٹوا دوں گا۔ فرعون انہیں بے شمار تکالیف دیتا ہے، بے شمار اذیتیں دیتا ہے، لیکن جادوگر اپنے ایمان کے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون اور اس کے اعمال سے نجات طلب کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہمیں اس دعا سے جو اخلاقی سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جوار رحمت میں جگہ پانے کی دعا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے قیامت دن اپنی رحمت میں جگہ دینا اور میری جنت میں ایک مکان بنا دینا۔ تو یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بخشش اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں جب تک میرے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے اوپر نہیں ہوگی، اس وقت تک میری بخشش یقینی نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ ان کے پاؤں مبارک میں درد ہو جاتا، تکلیف ہو جاتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرماتی کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں، تو پھر آپ اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ آسیہ علیہ السلام تمام تر تکالیف برداشت کرنے کے باوجود، تمام تر مصیبتیں برداشت کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتی ہیں۔ اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو دنیاوی تعلقات میں اگر ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کوئی ذرا سے بھی کام کرتا ہے تو پھر وہ ساری زندگی احسان جتلاتا چلا جاتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا تعلق جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتا ہے تو نیکی کرنے کے باوجود ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ جو نیکی کا کام میں نے کیا ہے، اس نیکی کے کام کو کرنے کے دوران جو کمی اور کوتاہی ہوئی ہے، اے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما اور میری مغفرت فرما۔ اے اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو میری اس نیکی کو قبول کر سکتا ہے، اور اگر تو چاہے تو اس نیکی کی پیچھے جو نیت ہے تو اسے بھی جانتا ہے، اور نیت کی بنیاد پر مجھے مسترد بھی کر سکتا ہے۔ تو ہمیں نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی نیت کو بھی دیکھنا ہے کہ آیا کہ جو نیک کام میں کرنے جا رہا ہوں یا نیک کام میں کرنے جا رہی ہوں تو آیا کہ اس کام کے پیچھے میری نیت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ جس میں وہ روز محشر کے ایک واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کو بلایا جائے گا، ایک عالم دین کو بلایا جائے گا، ایک سخی آدمی کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جب شہید کو بلائیں گے تو شہید سے یہ سوال کریں گے کہ میں نے تجھے دنیا میں زندگی کی صلاحیت دی تھی، زندگی کی نعمت دی تھی، جوانی کی صلاحیت دی تھی، بتا تو نے میری دی ہوئی نعمتوں کا کہاں تک حق ادا کیا؟ وہ شہید کہے گا اے اللہ تعالیٰ میں نے تیری دی ہوئی زندگی کو، تیری دی ہوئی جوانی کو تیرے راستے میں خرچ کر دیا، اور سب سے عزیز ترین نعمت یعنی زندگی میں نے تیرے راستے میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، کہ تو نے دنیا کی زندگی میں یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم دنیا میں مشہور ہو جاؤ، تاکہ تمہیں نمود و نمائش ملے، تاکہ یہ بات مشہور ہو جائے کہ تم ایک بہادر خاندان کے بہادر بیٹے ہو۔ دنیا میں تمہاری قربانی کا مقصد میری رضا نہیں تھا بلکہ اپنی نمود و نمائش مقصود تھی، اور آج کے دن تمہارا انجام یہ ہے کہ تمہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد عالم دین کو بلایا جائے گا، اور عالم دین سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہیں گے کہ میں نے تجھے دنیا میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے توفیق دی تھی، صلاحیتیں تمہیں دی تھیں، بتاؤ تم نے میری دی ہوئی صلاحیتوں کا کہاں تک حق ادا کیا؟ تو عالم دین کہے گا اے اللہ تعالیٰ میں نے تیرے سیکھی ہوئے دین کو لوگوں تک پہنچایا، میں نے تیری دی ہوئی نعمتوں کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، دنیا میں جو کچھ تم کرتے تھے
ان تمام تر چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ تم دنیا میں مشہور ہو جاؤ کہ تم تو بڑے اچھے مقرر ہو، تم تو بڑے اچھے عالم دین ہو، تم دین کی جزیات کو سمجھتے ہو۔ دنیا میں جو کچھ تم کرتے رہے، تمہاری تمام تر کوششوں کا مقصد اپنی نمود و نمائش تھی، میری رضا نہیں تھی۔ تو آج کے دن تمہارا انجام بھی یہی ہے کہ تمہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سخی آدمی کو بلائے گا، وہ سخی کہ جو دنیا کی زندگی میں اپنا محبوب ترین مال لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ جب اس سخی آدمی کو بلائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ میں نے تجھے دنیا کی زندگی میں مال کی فراوانی عطا کی تھی، میں نے تمہیں خوشحالی عطا کی تھی، بتا تو نے میری دی ہوئی دولت کا کہاں تک ادا کیا؟ وہ شخص کہے گا، اے اللہ تعالیٰ، میں نے تیری دی ہوئی دولت کو لوگوں پر خرچ کیا، میں نے اپنے پاس کوئی بچا کے نہیں رکھا، جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا تھا میں نے اسے لوگوں پر خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سخی آدمی سے کہیں گے کہ دنیا میں جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم صرف اپنی نمود و نمائش کے لیے کرتے رہے، اپنی ناموری کے لیے تم یہ ساری چیزیں کرتے رہے۔ دنیا میں تمہاری کوششوں کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ فلاں سیٹھ صاحب، فلاں حاجی صاحب بڑے ہی سخی ہیں، بڑے ہی درد دل رکھنے والے ہیں، لیکن آج تمہارا انجام یہ ہے کہ تمہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے۔ تو ناظرین کرام، اس سارے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کے پیچھے نیتوں کو دیکھتے ہیں، جس نیت کی بنیاد پر جو چیز کی جائے اللہ تعالیٰ پھر اسی کے مطابق انسان کو اجر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر آسیہ زوجہ فرعون وہ تمام تر مشکلات برداشت کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ رب کی رحمت کی بھی طلبگار ہوتی ہے۔ اس کے بعد چوتھا اخلاقی سبق جو ہمیں اس دعا میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آسیہ علیہ السلام وہ خوش نصیب خاتون ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دنیا ہی کی زندگی میں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایمان لانے کے بعد، ہمیں مسلمان کہلوانے کے بعد ہمیں اس بات کا ادراک، اس بات کا احساس اور اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ ہم نے مشکلات کو برداشت کرنا ہے، ہم نے تکالیف کو برداشت کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جس طرح قید خانے میں اس کے لیے ایک پابندی ہے، یہ چیز کرنی ہے، یہ چیز نہیں کرنی، یہ چیز استعمال کرنی ہے، یہ چیز استعمال نہیں کرنی، اسے کھانا ہے، اسے نہیں کھانا، اسے پینا، اسے نہیں پینا، بالکل اسی طرح ایک مومن کی زندگی بھی اسی طرح ہے۔ دنیا میں کئی ایسے امور ہیں جو ایک بندہ مومن کو کرنے ہیں، اور کئی ایسے امور ہیں جن سے ایک بندہ مومن نے اعتراض کرنا ہے۔ اور کافر کے لیے جنت ہے، یعنی کافر کے لیے کوئی پابندی نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن جب وہ قیامت کے دن مومن اور کافر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انسان سے اس کی کامیابیوں کا جو فیصلہ ہے وہ اس کے اعمال کی بنیاد پہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اور ہمیں بھی آسیہ علیہ السلام کی طرح مشکلات کو برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔